بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محرم الحرام ختم ہونے سے پہلے ایک مٹھی چینی اس طرح صدقہ کر دو، چینی کا ہر دانہ سے 1 کروڑ ملے گا، ہر حاجت پوری، ہر بیماری ختم، یہ زندگی میں دوبارہ موقع نہیں ملے گا۔ محترم ناظرین، اس چینی کا ایک ایک دانہ جو ہے وہ آپ کو 1 کروڑ عطا کرے گا۔ محرم الحرام ختم ہونے سے پہلے چینی کا صدقہ اس طریقے سے ادا کریں، انشاءاللہ ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ یہ میرے سینے کا ایک خاص راز ہے، یہ آپ نے کبھی بھی یہ وظیفہ سنا نہیں ہوگا، نہ کبھی کیا ہوگا، نہ کبھی کسی کو ایسا وظیفہ کرتے ہوئے دیکھا ہوگا۔ یہ راز سینے بے سینہ ہمارے پاس چلتا آ رہا ہے، انشاءاللہ دولت کے انبار لگ جائیں گے۔ محرم الحرام ختم ہونے سے پہلے ایک خاص اللہ کا بندہ آئے گا اور آپ کو کروڑوں روپے دے کر چلا جائے گا۔ محترم ناظرین، یہ ایک ایسا عمل ہے جس کو کرنے کے بعد آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی، اپنی آنکھوں سے اپنے نصیب کو بدلتا دیکھیں گے۔ سب سے پہلے میرے ساتھ مل کے آمین لازمی کہیے گا۔ دعا ہے رب کعبہ سے محرم الحرام کی تمام فضیلتیں، برکات تمام مقدس گھڑیوں میں رب کعبہ ہم سب کی نیک جائز حاجات کو پورا فرمائے۔ وہ بیٹیاں جن کے رشتے نہیں ہو رہے، وہ بیٹے جو سالوں سے بے روزگار ہیں، وہ عورتیں جو بے اولادی کا طعنہ سن کے تھک چکی ہیں، مولا کریم آج محرم الحرام کی خاص قبولیت کی گھڑیوں میں جو بندہ جس مقصد کے لیے تیرے حضور جھولی پھیلا کر مانگے، اس کی ہر حاجت کو پورا فرما دے، آمین ثم آمین۔ دنیا کے کسی کونے میں بیٹھے کسی بھی بندے کی آمین سے رب کعبہ راضی ہو جائے گا۔ تو محرم الحرام ختم ہونے سے پہلے کسی بھی دن 1 مٹھی چینی پر آپ نے یہ عمل کر لینا ہے، یہ ایک خاص وظیفہ کر لینا ہے، آپ کا ہر مقصد پورا ہو جائے گا۔ بعض اوقات انسان سوچتا ہے کہ یہ کام ہو ہی نہیں سکتا، یہ ناممکن ہے، اس میں مشکلات زیادہ ہیں، پریشانیاں زیادہ ہیں، یا کوئی بھی آپ کی وسعت سے باہر کی کوئی بھی خواہش ہے، آپ کی وہ حاجات جو سالوں سے پوری نہیں ہو رہی، جتنی بھی بڑی ہیں، آپ محرم الحرام ختم ہونے سے پہلے کسی بھی دن مٹھی بھر چینی پر سورۃ کوثر کا یہ وظیفہ کر لینا۔ جس مقصد کی نیت سے رب کعبہ سے مانگیں گے، رب کعبہ آپ کی ہر حاجت کو غیب سے ضرور پورا فرمائیں گے، کیونکہ رب کعبہ رحمتوں برکتوں کا مالک ہے۔ رب کعبہ وہ ذات ہے جو عرش الہی کو اٹھائے ہوئے ہے، عرش زمین کو بچھائے ہوئے ہے۔ جب رب کی ذات دینے پر آتی ہے تو چھپڑ پھاڑ کر دیتی ہے۔ تو یاد رکھیے گا، رب کعبہ ہی خالق ہے، وہی مالک ہے، وہی رازق ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر میں رحمتیں برکتیں آ جائیں، آپ کے کاروبار میں برکت آ جائے، تنخواہ کم ہے، اخراجات زیادہ ہیں، آپ کی تمام خواہشات غیبی مدد سے پوری ہو جائیں، تو محرم الحرام کے دن کا یہ خاص وظیفہ کسی صورت آپ نے چھوڑنا نہیں ہے۔ 1 مٹھی چینی پر یہ خاص وظیفہ کر کے نافرمان شوہر کو کھلا دیجئے۔ وہ شوہر جو طلاق کی نوبت تک پہنچ چکا ہے، آ کر آپ کی بیٹی کو خود لے جائے گا۔ نافرمان اولاد ہے، ہاتھ سے نکل چکی ہے، بری صحبت میں بیٹھتی ہے، برے اعمال کرتی ہے، آپ مٹھی بھر چینی پر یہ خاص وظیفہ کر کے اس اولاد کو کھلا دیجئے۔ اولاد راہ راست پر آ جائے گی، آپ کی فرما بردار ہو جائے گی۔ اسی طرح بیٹیوں کے رشتے میں کوئی رکاوٹ بن رہا ہے، کوئی آپ کے فیصلے کے خلاف جا رہا ہے، کوئی آپ کا دشمن بن بیٹھا ہے، آپ سے حسد کرتا ہے، آپ کو نظر بد سے دیکھتا ہے، آپ مٹھی بھر چینی پر یہ خاص وظیفہ کر کے اپنے دشمن کو کسی بھی طرح سے کھلا دیجئے۔ دشمن کی زبان پر تالا لگ جائے گا، تمام فیصلے آپ کے حق میں ہوں گے۔ اسی طرح کوئی بیٹی بے اولاد ہے، اولاد کے طعنے سن کر تھک چکی ہے، مٹھی بھر چینی پر یہ خاص وظیفہ کر کے اس چینی کو کھا لے، انشاءاللہ رب کعبہ اولاد بھی عطا فرمائے گا۔ اور شرطیہ بیٹے کے لیے یہ بہت ہی خاص الخاص عمل ہے، انشاءاللہ ایک بار کر کے دیکھیے۔ رب کعبہ جب دینے پر آتا ہے
تو بانج کو بھی اولاد عطا فرما دیتا ہے۔ رزق اور دولت کے لیے یہ وظیفہ اتنا شرطیہ ہے کہ آپ جس مقصد کے لیے کریں گے ہر مقصد راتوں رات پورا ہو جائے گا، کیونکہ محرم الحرام کے کسی بھی دن ایک مٹھی چینی پر سورۃ کوثر کا یہ خاص وظیفہ کرتے ہی آپ کے نصیب میں لگے تالے جو ہیں وہ کھل جائیں گے، بندشیں ٹوٹ جائیں گی، آپ کے راستے میں کھڑی رکاوٹیں رب کعبہ غیب سے ہٹا دیں گے، آپ پورا سال ایسی کامیاب زندگی گزاریں گے کہ لوگ آپ سے آپ کے گھر پوچھنے آئیں گے کہ رب کعبہ نے ایسا کیا نظر کرم فرمائی ہے، تو نے ایسا کیا عمل کیا ہے، کل تک تو سڑکوں پر بھیک مانگتا تھا، لوگوں سے بھیک مانگتا تھا، آج تو لوگوں میں بانٹ رہا ہے، تو یہ کون سا عمل ہے؟ آئیے اس عمل کی طرف چلتے ہیں۔ عمل کی تفصیل کے لیے آپ نے ویڈیو کو لازمی آخر تک دیکھنا ہے۔ آپ نے محرم الحرام ختم ہونے سے پہلے کسی بھی نماز کے بعد آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ نماز کے بعد آپ کو ٹائم نہیں ملتا، جب بھی آپ کو موقع ملتا ہے آپ نے پاک صاف ہو کر کسی بھی وقت خاموشی میں آپ نے باوضو ہو کر مصلی پر بیٹھ جانا ہے۔ کوشش کرنی ہے کہ شور بالکل نہیں ہونا چاہیے اور آپ کے ذہن میں کسی بھی قسم کی آوازیں نہیں آنا چاہیے تاکہ آپ کا ذہن متزلزل نہ ہو۔ آپ نے سب سے پہلے 3 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لینی ہے تاکہ شیطان مردود کے حملے سے آپ محفوظ رہ سکیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر آپ نے صرف 11 مرتبہ درود پاک پڑھ لینا ہے۔ آپ درود نہیں پڑھ سکتے ہیں یا چھوٹے سے چھوٹا درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ سکتے ہیں، اور آپ نے ایک مٹھی جو ہے وہ چینی کی اپنی مٹھی میں بند کر لینی ہے، یعنی کہ تھوڑی سی چینی لے کے اس کو مٹھی میں بند کر کے آپ نے اپنی آنکھیں بند کر لینی ہے۔ اپنے دائیں ہاتھ میں آپ نے اس چینی کو رکھنا ہے اور اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آپ جس مقصد کی نیت کریں گے انشاءاللہ پورا ہو جائے گا۔ اس لیے میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ کی لاکھوں کی حاجات بھی ہیں تو اپنی لاکھوں کی حاجات کی نیت کر لیجئے۔ آج کا دن وہ دن ہے جس دن آپ لاکھوں حاجات کی نیت کریں گے۔ بڑی سے بڑی بیماری پریشانی سے نجات کے لیے رب کعبہ سے مانگیں گے تو رب کعبہ آپ کے ہر مقصد کو پورا فرمائیں گے۔ آپ کے پاس گھر نہیں ہے، گھر مانگ لے، گاڑی نہیں ہے، گاڑی مانگ لے، دولت شہرت مانگ لے، بیٹی کے رشتے کے لیے، کاروباری وسائل کے لیے، دولت کے لیے، جو چاہتے ہیں نیت لازمی کیجئے گا۔ نیت کرتے ہی وہیں بیٹھے آپ نے مٹھی بند کر کے سورۃ کوثر کو پڑھنا شروع کر دینا ہے۔ بند مٹھی میں چینی موجود ہے اور سورۃ کوثر آپ کی زبان سے ادا ہونی چاہیے۔ سورۃ کوثر کو آپ نے صرف اور صرف 129 مرتبہ پڑھنا ہے۔ آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھنا ہے، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ 129 مرتبہ سورۃ کوثر کو پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی 129 مرتبہ پڑھنی ہے، اور اس کو پڑھنے میں آپ کے 15 سے 20 منٹ لگیں گے۔ آپ نے سورۃ کوثر کو محبت اور عقیدت کے ساتھ پیار اور محبت سے آہستہ آہستہ پڑھنا ہے، کیونکہ یہ وظیفہ اتنا خاص ہے کہ سورۃ کوثر پڑھتے وقت جو حاجت، جو مقصد، جو خواہش، جو پریشانی، جو بیماری، جو کچھ آپ کے ذہن میں آتا جائے گا قبول ہو جائے گا۔ اس کے ساتھ آپ نے اللہ کا ایک بابرکت نام بھی پڑھنا ہے، وہ بھی آپ کو بتایا جائے گا۔ تو آپ نے سورۃ کوثر کو 129 مرتبہ کامل یقین کے ساتھ آہستہ آہستہ پڑھنا ہے۔ جتنی زیادہ حاجات آپ کے ذہن میں آ سکیں گی اتنی ہی جلدی آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ آپ نے اپنے حاجات کو بھی ذہن میں سوچتے جانا ہے کہ یا اللہ مجھے گھر چاہیے، یا اللہ مجھے گاڑی چاہیے، یا اللہ میں اس پہ اتنا قرضہ ہے، یا اللہ بے اولاد ہوں، فلاں بندہ ہے بے اولاد ہے۔ جو آپ کے مقاصد ہیں
آپ اپنے ذہن میں لاتے رہیں اور زبان سے سورۃ کوثر کو پڑھتے رہیں۔ آپ کا ذہن بھٹکنا نہیں چاہیے، اپنے ذہن میں اپنے مقاصد کو لاتے جائیں، سورۃ کوثر کو پڑھتے جائیں۔ 129 مرتبہ سورۃ کوثر پڑھتے ہی اس چینی کے ساتھ آپ نے کیا کرنا ہے، سورۃ کوثر کو پڑھ کے آپ نے اس چینی کے اوپر، اپنی مٹھی کے اوپر آپ نے پھونک مار لینی ہے اور اس کو کسی پلیٹ میں رکھ دیں، کسی چیز میں۔ اس چینی کو دونوں ہاتھوں سے اس ہاتھ سے نکال دیں اور آپ نے اس کے بعد رب کعبہ کا ایک صفاتی نام ہے یا وہابو یا وہابو یا وہابو، اس کو پڑھنے سے انشاءاللہ پورے سال کی کامیابی آپ کا مقدر ہو جائے گی۔ پورا سال بیماری، پریشانی، رکاوٹیں، بندشیں، نظر بد، حسد سے آپ کی حفاظت رہے گی۔ اللہ کا یہ بابرکت نام صرف 41 مرتبہ یا وہابو جو ہے یہ حبہ سے نکلا ہے، یا وہابو جو ہے یہ حبہ سے نکلا ہے، تو اللہ پاک کی ذات ہی یا وہابو ہے کہ ایسی عطا جس میں کوئی غرض شامل نہیں۔ تو آپ نے ہاتھ کی انگلیوں پر صرف 41 مرتبہ یا وہابو کو پڑھ لینا ہے، اور یا وہابو کو پڑھنے کے بعد جو پلیٹ میں آپ نے چینی رکھی ہے اس چینی پر بھی آپ نے پھونک مار لینی ہے تاکہ چینی میں بھی تاثیر آ جائے۔ یہ چینی آپ بیماروں کو کھلائیں گے تو رب کعبہ سورۃ کوثر سے اس بیماری میں رکاوٹوں کو ختم کر دے گا۔ جو بھی آپ کے مسئلے مسائل ہیں انشاءاللہ آپ کی دکان ہے، دفتر ہے، کاروبار ہے، وہ تمام حفاظت میں چلی جائے گی۔ آپ نافرمان اولاد اور شوہر کو یہ چینی دم کی ہوئی کھلا دیجئے، چائے میں پلا کے کھلا دیجئے، جوس بھی آپ اس کو کھلا سکتے ہیں، پلا سکتے ہیں۔ انشاءاللہ شوہر راہ راست پر آ جائے گا، اولاد جو ہے وہ راہ راست پر آ جائے گی۔ جس بندے کے لیے کریں گے اس کو چاہے ایک دانہ کھلا دیں، کسی بھی طریقے سے اس کی چائے میں شامل کر دیجئے، انشاءاللہ وہ آپ کے تابع ہو جائے گا۔ جیسا آپ کہیں گے ویسا وہ کرے گا، اور رزق اور دولت کی نیت کے لیے آپ نے اس چینی کو کھلی جگہ پہ ڈالنا ہے، اور گھر میں ہی ڈالنا ہے، اور صاف جگہ پہ آپ نے اس کو ڈالنا ہے جہاں پر کیڑے مکوڑے ہوں، حشرات ہوں۔ آپ کا یہ صدقہ خیرات شامل ہو جائے گا۔ جب آپ رب کی مخلوق کے لیے رزق کا انتظام کرتے ہیں، وہ رب سے دعا کرتی ہے کہ یا اللہ اس بندے کے رزق میں اضافہ فرما دے، اس کی تمام مشکلات کو حل کر دے۔ یہ محرم الحرام کا وظیفہ محرم الحرام ختم ہونے سے پہلے آپ نے اس عمل کو کر لینا ہے۔ انشاءاللہ اس چینی کا ایک ایک دانہ جو ہے وہ آپ کو 1 کروڑ عطا کرے گا۔ کوئی بھی وظیفہ نماز کے بغیر مکمل نہیں، آپ نے 5 وقت کی نماز باجماعت ادا کرنی ہے اور حسب توفیق صدقہ بھی دینا ہے۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔